ڈپٹی نذیر احمد کا ناول میرات العروس۔ دوسرا باب، اکبری کی بدمزاجی۔ کنبے کے لوگوں میں اکبری کی بدمزاجی، بے ہنری اور شرارتوں کی اس قدر شہرت تھی کہ جہاں کہیں اس کی منگنی کا پیغام جاتا کوئی حامی نہیں بیٹھتا۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نہ سان نہ گمان ایک دم سے مردوں ہی مردوں میں ایک دفعہ دونوں بہنوں کی بات ٹھہر گئی۔ حسن اتفاق سے دورندیش خان اور مولوی محمد فاضل میں پرانی راہ و رسم تھی۔ دونوں نے ایک استاد سے ہی پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ دورندیش خان رخصت لے کر دلی میں آ رہے تھے۔ راہ میں مل کے مولوی محمد فاضل، انہوں نے باصرار ان کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ خاصا یہ کہ دورندیش خان نے اپنی دونوں بیٹیاں مولوی صاحب کو دینی منظور کر لی۔ جب کنبے والوں کو معلوم ہوا تو کسی نے محمد عاقل کی ماں سے کہا، سمدھیانے کا کیا پوچھنا ہے، مگر بڑی لڑکی کو لوگ مزاج کی بہت تیز بتاتے ہیں۔ محمد عاقل کی ماں اس طرح کی نیک عورت تھی کہ ہر چند اکبری کے حالات سنے سنائے اس کو سب معلوم تھا۔ تاہم اس نے یہی جواب دیا کہ استخوان اچھی چاہیے، خدا رکھے امیر گھر کی بیٹی ہے، بڑی پھڑک کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ نانی کو تھا ارمان، اور ارمان کی جگہ تھی۔ انہوں نے کسی بات میں بچی کے دل کو میلا نہیں ہونے دی۔ لاڈ پیار میں آ کر کچھ ضد کرنے لگی ہے، سو بچے اپنی جگہ، سبھی ضد کر لیا کرتے ہیں۔ بیاہ کی دیر ہے، آپ ہی اب ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر یہ صرف اس بڑی بی کا خیال تھا۔ اکبری بیاہ ہونے سے درست تو کیا ہوتی، اس نے چوتھے پانچویں مہینے ہی میاں پر تقاضا کرنا شروع کیا کہ ہم نے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہنا، ہم تو وہاں رہیں گے اپنے میکے میں، یا اگر ایسی زبردستی ہے تو کسی دوسرے محلے میں چل رہو، ہم سے یہ دن رات کی کلکل نہیں سہی جاتی۔ محمد عاقل ہکا بکا سا ہو کر منہ دیکھنے لگا اور بولا، آخر کچھ بات بھی ہو؟ مجھ سے تو آج تک اماں جان نے تمہاری کوئی شکایت نہیں کی۔ اکبری، لو اور سنو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ میری کیا شکایت کرتی؟ شکایت کرتا ہے کمزور، شکایت کرتا ہے وہ جس کا کوئی بس نہیں چلتا، شکایت کرتا ہے مظلوم۔ محمد عاقل، خدا نہ خواستہ تم پر کسی نے کیا ظلم کیا، کچھ بتاؤ گی بھی؟ اکبری، ایک ہو تو بتاؤں، سارے دن ان کا میرا پیٹنا ہے۔ محمد عاقل، تم نے کچھ معلوم بھی کیا کہ کیا چاہتی ہیں؟ اکبری، چاہتی کیا ہیں؟ میرے پاس کسی کے آنے اور بیٹھنے تک کی روادار نہیں۔ تیوری تو ان کی میں جانتی ہوں، خدا نے چڑھی ہوئی بنائی ہے، مگر آج انہوں نے چنیاں اور زلفن اور رحمت اور سلمتی منہ در منہ سب کی فصیحتیں کی۔ محمد عاقل، تم کو ان لڑکیوں کا کچھ حال بھی معلوم ہے؟ چنیاں تو بھٹیارن ہے، زلفن شاید بخشو کلیگر کی کوئی ہے، رحمت سکنی ہے، اور اس کالی کلوٹی سلمتی کو میں نے اکثر مولن کنجڑے کی دکان پر دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں ضرور اس کی بیٹی ہوگی۔ مولن سے اس کا نقشہ بھی ملتا ہے۔ بھلا یہ بھی لوگ ہیں اس قابل کہ تم ان کو اپنی سہیلیاں بناؤ؟ محلے میں بھلے آدمی سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ غریب ہونا کچھ عیب کی بات نہیں، مگر ایسے لوگوں کی عادتیں اچھی نہیں ہوتی۔ اس خیال سے والدہ نے ان لڑکیوں کے آنے کی ممانعت کی ہوگی، سو یہ کوئی برا ماننے کی بات نہیں۔ اکبری، بس تم ماں بیٹوں کی مرضی تو مجھے قید میں ڈالنے کی ہے، سارے دن اکیلے چپ چاپ بیٹھے بیٹھے آدمی کا دم گھٹ جائے نوچ۔ محمد عاقل، اکیلی کیوں بیٹھو؟ گلی کی گلی میں قاضی امام علی، حکیم شفاء اللہ، منشی ممتاز احمد، مولوی روح اللہ، میر حسن رضائی، آغائی صاحب وغیرہ کوڑیوں اشراف بھرے پڑے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہو بیٹیوں سے ملو، چشمے ماں روشن دل ماں شاد۔ اکبری، ان سے ملے میری جوتی، ان سے ملے میری بلا۔ تم بھی وہی ہماری اماں جیسی دہائی لائے ہو، وہ بھی بہت میرے پیچھے پڑا کرتی تھی کہ منہاری کی بیٹی بنوں سے نہ ملو۔ وہ بنی ہوئی تھی میری سہیلی، بھلا اس سے کیسے نہ ملتی؟ اماں کی ضد میں نے بنوں کے ساتھ ایک چھوڑ دو گڑیوں کے بیاہ کیے، اور اماں سے چرا کر اناج، پیسے اور کپڑے اور کوڑیاں اتنی چیزیں بنوں کو دی کہ اماں بھی زچ ہو گئیں۔ نانی اماں کے ڈر کے مارے مارتی تو کیا بہتیرا کوستی تھی، برا بلا کہتی تھی، مگر ہم نے بھی بنوں سے ملنا نہ چھوڑا۔ محمد عاقل نے کہا، تم نے بہت جھک مارا۔ یہ سن کر وہ احمق عورت، دیکھو خدا کی قسم، میں نے کہہ دیا کہ مجھ سے زبان سنبھال کر بولا کرو، نہیں تو پیٹ پیٹ کر اپنا خون کر ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اپنے ماں باپ کو کوسنا شروع کیا۔ الہی، ایسے اماں بابا کا برا ہو، کیسی کم بختی میں مجھ کو دھکیل دیا، مجھ کو اکیلا پا کر سب نے ستانا شروع کیا ہے۔ الہی، میں مر جاؤں، میرا جنازہ نکلے، اور غصے کے مارے پان کھانے کی پٹاری جو
चारपाई पर रखी थी लात मार कर गिरा दी। तमाम कत्था चूना तोशक पर गिरा। उन्हीं दरीज का लिहाफ पाइंती तय किया हुआ रखा था। चूने के लगते ही उसका तमाम रंग कट गया। पिटारी के गिरने का गुल सुनकर सामने से दालान से सास दौड़ी आई। माँ को आते देखकर बेटा तो दूसरे दरवाजे से चल दिया, लेकिन अपने दिल में कहता था, नाहक मैंने भेड़ों के छत्ते को छेड़ा। सास ने आकर देखा तो 4 पैसे का कत्था जो कल छान पका कर कुलिया में भर दिया था सब गिरा पड़ा है। तोशक कत्थे में लुत्पत है। आते ही सास ने बहू को गला लगाया और अपने बेटे को नाहक बहुत कुछ बुरा भला कहा। इतनी दिलजोई का सारा ऊँगते को ठेले का बहाना होता है। हरचंद सास ने मिन्नत की और समझाया, इस मक्कार औरत पर मुतलक असर ना हो। हमसाए की औरतें रोने पीटने की आवाज़ सुनकर जमा हो गईं। यहाँ तक नौबत पहुंची कि बख्शू कलईगर की बेटी जुल्फन समझाने दौड़ी गई और एक की 4 लगाईं। नानी की बेतदबीरियों ने अकबरी को गारत ही किया था। न अच्छी तरह पूछा गचा, सुनते के साथ ही डोली पर चढ़ाई। बहुत कुछ लड़ी झगड़ी, आखिर अकबरी को अपने साथ ले गई। शुक्रिया।